السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج 11 اگست 2020 کلاس 7 سبجیکٹ ہے اردو۔ ٹاپک ہے ہمارا آج سائنس اور جنگ۔ بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی اور طاقت پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوج کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں، لیکن جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کی بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کی بجائے خوفناک ہائیڈروجن بم کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کی دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ لاکھوں آدمی
اپائج اور بیکار ہو جائیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے پپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماریوں کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی باتوں کا کھوج نکالتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنس دریافتوں کو غلط راستے پر لگائے یا اچھے کاموں میں لائیں۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔